دو رخ ست مولا ہوتے ہیں، گر جائے فلک پھٹ کرنا کہیں یوں روتے ہیں جبریل امین صلی اللہ آخر میں درخواست کروں گا ہمارے مہمان جناب امتیاز جمال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سب سلام پیش کریں۔ بلندر صلوات کریں اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 باوز بلند صلوات۔ دل میں رہتا ہے میرے، دل میں رہتا ہے، دل میں رہتا ہے میرے یا علی یا علی ایمان کی طرح چوم لیتا ہوں میں یہ نام بھی قرآن کی طرح دل میں رہتا ہے میرے جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں، ہاں جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں، نام کو بھی زندہ کرنا
سجدہ کرتا ہے تو لگتا ہے یہ انسان کی طرح دل میں رہتا ہے میرے دیگر سلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خاص کر ملک میں محفوظ اور دیگر صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی حدیثہ الشریف یا ایہا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ عبادہ فالذکر علی عبادہ صلوات قابل قدر جناب مولانا وسیم عباس صاحب سادات و مؤمنین و مومنات یوم شہادت ہے مولا کائنات سلام اللہ علیہ مجلس اذان جو امام مہدی اسلامک ایجوکیشن سنٹر پارک ویل میں انجمن گلستان زہرا کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے. اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے ذکر علی. سب سے پہلے تو مشہور و معروف حدیث پیش کی ہے جس میں نبی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہلیان ایمان، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ. یہ اپنی مجلسوں اس لیے کہا کہ حضور کی مجلس تو ہو ہی نہیں سکتی بغیر ذکر علی کے، لہذا تم اپنی مجلسوں کو زینت دو
علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ اب یہاں پر انالیسس اگر کیا جائے تو میں نے تقریباً کوئی حدیث آج تک ایسی نہیں پڑھی حضور کی جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی، سوائے اس حدیث سے۔ اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ مجھے کریکٹ کر دیں۔ آج تک ہم نے تو ایسی کوئی حدیث دیکھی نہیں۔ یہ پیٹرن ہے قرآن کا، حدیث کا یہ پیٹرن ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن کہتا ہے، حدیث نہیں کہتی۔ اب ذرا سمجھے مولا علی کے ذکر کی کیا حیثیت بن رہی ہے، کیونکہ ذکر کرانا ہے قرآن ناطق کا، پیٹرن استعمال کیا قرآن ثابت۔ محمد صلوات عربی میں ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک منطوق ہوتا ہے، یہ منطق کا قانون ہے۔ مفہوم جو سمجھا جائے، منطوق جو بولا جائے۔ اس حدیث شریف میں منطوق یہ ہے کہ ایمان والو تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے ایمان کبھی علی کا ذکر نہیں کریں۔ گویا ذکر علی کرنا خود ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اہلیان ایمان کو دعوت دی، اس لیے بھی کہ قرآن مجید میں اللہ جب ایڈریس کرتا رہا تو اللہ نے یہودیوں کو ڈائریکٹ نہیں پوچھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں کو ڈائریکٹ نہیں پوچھا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کافروں کو پیغام دیا تو حضور کے ذریعے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہودیوں نصرانیوں کو پیغام دیا تو حضور کے ذریعے، ڈائریکٹ پکارا ہی نہیں۔ یعنی یہودی کو اللہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے منہ لگے، نصرانی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اس سے بات کرے، نبی کے ذریعے کہہ رہا ہے۔ اچھا مسلمان تو بہت درجے والے ہیں، ان سے تو بارے رہا خود بات کا، کانی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مسلمان سے بھی میں ڈائریکٹ بات نہیں کروں، ذرا غور کریں، کافر سے ڈائریکٹ بات نہیں کروں گا، یہودی سے نہیں کروں گا۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، وہاں نصارى نجران سے بھی ڈائریکٹ بات نہیں، قل کے ذریعے کہا جا رہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ قل اسی لیے آ رہا ہے کہ حضور کو اللہ ذریعہ بنا رہا ہے کہ میں تو بات نہیں کروں گا، آپ کر لیجیے۔ مگر جہاں بھی پکارا اہل ایمان کو تو اللہ نے اس قابل سمجھا کہ میں ان سے بات کروں۔ تو اے نبی نے بھی وہی کہا، باقی امور میں پکارتا رہا یہود و نصارہ کو، کافر و مشرکوں کو، مگر جہاں ذکر علی کا چیپٹر ہے صرف مومنوں کو پکاروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، زینوا، اب یہ زینوا ہے باب تفعیل، ازینوا اور زینوا دونوں کا معنی ایک ہے، اکرموا کرموا معنی ایک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ازینوا کیوں نہیں کہا، زینوا کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باب الافعال یدل علی مرۃ و باب التفعیل یدل علی التکرار۔ باب افعال اگر ہو تو وہ ایک بارگی پہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا اکرم عالما، جب عالم نظر آئے تو بیٹا احترام کرنا،
یعنی عالم آئے گا آپ کا بیٹا کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ بار بار کھڑا ہو بار بار بیٹھا, کیونکہ باب افعال ہے ایک اشرب الماء شانا, بیٹا جو بھی پیاسا ہو اسے پانی پلانا. ایک گلاس وہ سامنے کر دے گا, 10 نہیں لے گا, ایک مرتبہ. اگر آپ نے کہہ دیا کر رہے میرا عالم, عالم کا بار بار احترام کر, وہ 10 مرتبہ کمرے میں داخل ہوگا عالم, 10 مرتبہ آپ کا بیٹا کھڑا ہوگا, کیونکہ آپ نے باب تفعیل کہا. باب افعال ایک مرتبہ کے لیے, باب تفعیل بار بار کے لیے. اگر علی کا ذکر کرانا ہوتا ایک مرتبہ تو اللہ کا رسول کہتا ازینو مجالسکم, کیونکہ ذکر بار بار کرانا ہے اس لیے کہا زینو. پھر مجالس جمع منتہی الجموع ہے, جمع الجمع. مولانا بھی تشریف فرما ہے حوضے والے. جمع الجمع, آپ میں بھی عربی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ عرب کنٹریز میں رہے بھی ہیں. جمع الجمع وہ ہوتی ہے جمع منتہی الجموع جس کی آگے جامع نہ بن سکے, اس سے آگے اور اسے ملٹیپلائی کر نہیں سکتے. میکسیمائز جو ہو جائے اسے کہتے ہیں جمع الجمع. سادہ سمجھانے کے لیے بچوں کو عرض کر دوں کہ جس کے افراد گنے نہ جا سکیں اس کو کہتے ہیں جمع الجمع. مساجد, کوئی دنیا کی ساری مساجد گن کے دکھائیں, اگر زمین کی گن لیں گے تو آسمانوں کی کون گنیں گے؟ سمجھ ہے نا. خشکی کی گن لیں گے, تری کی کون گنے گا؟ فضا کی گن لیں گے, ہوا کی کون گنے گا؟ دنیا کی گن لیں گے, آخرت کی کون گنے گا؟ مساجد آپ گن نہیں سکتے, یہ مساجد کے وزن پہ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, ساری مسجدیں اللہ, کہیں بھی مساجد کیونکہ گنی نہیں جا سکتی اس لیے مساجد کا صیغہ ہے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ زینوا مجالسکم, جس طرح اللہ کی کوئی مجلسیں نہیں گن سکتا اس طرح حسین کی کوئی مجلسیں نہیں گن سکتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, زینوا, بار بار ڈیکوریٹ کرو اپنی مجلسوں کو بے ذکر علی ابن ابی طالب. اچھا, ذکر کا معنی آئے سن لیجیے, ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد رکھنا. قرآن کی آیت ہے اقم الصلاۃ لذکر, نماز قائم کر تاکہ میں یاد رہوں. اگر نماز میں اللہ یاد نہیں تو وہ ریہرسل ہے, نماز نہیں. ہدف نماز ذکر الہی, یاد الہی, کہ بھولے نہیں انسان بھول نہ جائے. ایک صاحب ہیں, بزرگ ہیں, وہ ایک روز کوفہ کے میدان رہبہ میں کھڑے تھے سامنے. مولا علی کا گزر ہو رہا تھا. مولا علی نے کہا بزرگوار تم میدان غدیر میں موجود تھے کہ نہیں؟ کہا میں موجود تو تھا. تو کیا تم نے نہیں سنا تھا, دیکھا تھا کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو وہ بزرگ فرمانے لگے میں بھول گیا ہوں. ذرا سمجھے, ذکر ذہن میں ہے, ذکر کے اپوزٹ ہے بھولنا. مجھے سرکار بھولنے کی بیماری ہے, میں بھول گیا ہوں. مولا نے ہاتھ اٹھایا, بارے رہا ان کانا ہوا صادقو ابتے ہو علی شکل وَإِلَّا غَيِّرْ صُورَتَ, اگر یہ بندہ سچ بول رہا ہے تو ایسا یہ ہے, اگر جھوٹ بول رہا ہے ابھی سے مسئلہ. عبداللہ کی, اللہ کے بندے کی دعا مکمل ہوئی تھی, اس کے چہرے پہ پھٹکار پڑ گئی. مولا علی کے 10 سال کے بعد زندہ رہا. جب گزرتا تھا لوگ مذاق کرتے, بچے مذاق کرتے, مسخ شدہ چہرے والا جا رہا ہے تو یہ کہتا ہوا جاتا تھا یہ عبد صالح کی بددعا ہے. جسے ولایت علی یاد نہ تھی اسے بددعائے علی
ذکر بے معنی یاد. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اچھا اکثر حدیثیں وہ ہیں جن میں حضور علی کہتے ہیں ابن ابی طالب نہیں کہتے. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا علی ذا خمسکا فی خمستی. یا علی انت زوجو کریمتی. یا علی انت امام البررہ. یا علی انت قاتل الکفرہ. یہ جو حدیثیں ہیں لحم کلامی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، دم کا دمی یا علی، یہ ساری یا علی کی باتیں اس میں ابن ابی طالب کا ذکر ہے. یا علی یا علی بشر شیعتک بعشرۃ خصال. یا علی اپنے شیعہ کو 10 بشارتیں دے. کا سرکار پہلی کیا ہے؟ کتیب المولد، کوئی مجہول الشجرہ محب علی نہیں ہو. اب یہ ساری یا علی کوئی ابن ابی طالب نہیں. مگر یہاں دیکھیے کیل کانٹے سے مضبوط کیا اس حکم. اے اہل ایمان زینت دو اپنی مجالس کو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر کے ساتھ، تاکہ کسی صاحب کے بیٹے کا نام علی ہو اور وہ اس کی مجلس نہ قائم کر دے. مجلس صرف مولا علی کی. زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر کے ساتھ. آگے ریزننگ بتائیں. اسلام ہے لاجک کا مذہب. اسلام لاجک کا مذہب. نماز کیوں ہے؟ طہارت ظاہر و باطن کی. حج کیوں ہے؟ انسان کو اصل دکھانے کے لیے. خمس و زکوٰۃ کیوں ہے؟ انسان کا دل چیک کرنے کے لیے. ہر ایک حکم شریعت کا فلسفہ ہوتا ہے. کیوں ہم سوال پیدا ہوا کیوں دے زندگی علی کے ذکر کے ساتھ؟ کیوں؟ موسیٰ کا نہیں کہا، عیسیٰ کا نہیں کہا، داؤد کا نہیں کہا، عزیر کا نہیں کہا، عزیز کا نہیں کہا، خلیل کا نہیں کہا، نجی اللہ کا نہیں کہا، صفی اللہ کا نہیں کہا. علی سے ہی کیوں؟ کیا فائنہ ذکر ہو ذکر؟ اس لیے علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. دیکھیں عجیب بات یہ ہے شاہ صاحب، یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر علی کا ذکر ہے. کوئی سمجھے ذرا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر علی کا ذکر ہے، کہا علی کا ذکر میرا ذکر ہے. کیونکہ حضور جانتے ہیں میرا ذکر کرنے والے تو بہت ہوں گے، جس کے ذکر سے کترائیں گے اس کو شرط بنا دوں. فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي. علی کا ذکر ہے میرا ذکر، علی کا ذکر میرا ذکر. وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ نبی نے یہ کیوں نہ کہا کہ میرا ذکر علی کا ذکر ہے. ایک میں وضاحت کے لیے ایک حدیث شریف کا سہارا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ حدیث شریف یہ ہے، یہ شیعہ اور سنی سب نے لکھی. ہمارے سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی اتحاد بھی ہوگا. شیعہ سنی دونوں لکھی ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت. آپ ایمان سے بتائیں کیا نبی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں؟ مگر کیوں نہیں تھا؟ کوئی ایک حدیث لے آئے کہ نبی نے کہا النظر الی وجہ عبادت. حالانکہ وہ نبی کہتے ہیں النظر الی المصحف عبادت. قرآن میں دیکھو تو عبادت. النظر الی الکعبۃ عبادت. کعبہ دیکھو تو عبادت. النظر الی الوالد عبادت. بابا دیکھو تو عبادت. النظر الی الام عبادت. ماں کو دیکھو تو عبادت. آخر سے غور تو کریں. النظر الی العالم عبادت. عالم کا چہرہ دیکھو تو عبادت. مگر یہ نہیں کہا کہ میرا چہرہ دیکھو تو عبادت. کیوں نہیں کہا؟
قرآن کی اس صورت نے ہمارا مسئلہ حل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اس آیت نے مسئلہ ہمارا حل کر دیا کہ الشمس اہل سنت نے لکھا, شیعوں نے بھی لکھا, المراد من الشمس محمد رسول اللہ والمراد من القمر علی ولی اللہ. سورج سے مراد ہے محمد رسول اللہ, چاند سے مراد ہے علی ولی اللہ. جب سورج نصف نہار پہ ہو تو آپ کی آنکھیں چندیا دیتا اور اس کا سایہ نہیں ہوتا, آپ دیکھ نہیں سکتے, یوں کرتے ہیں, یوں شیڈ کرتے ہیں ہتھیلی کو, اس لیے کہ وہ نظر آتا نہیں. آمینہ کا لال ہے سراج منیرہ, ایسا سورج جو ہمیشہ نصف نہار پہ رہا, جس کا کبھی سایہ نہ تھا. تو نبی نے اس لیے نہ کہا کہ میرے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, کہ میرے چہرے کی طرف تو تم دیکھ سکو گے نہیں. چاند کی روشنی ایسی ہے جسے دیکھ سکتے ہو. سمجھ میں آئی بات کہ کیوں فرمایا کہ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذکری, علی کا ذکر میرا ذکر. یعنی آپ نے اگر علی کے چہروں کو دیکھ لیا تو یوں سمجھو میرے چہرے. بلکہ سرکار نے جو طویل حدیث پڑھی, طویل حدیث, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کی ہر صفت کو اور میری ہر صفت کو دیکھنا ہو تو چہرہ علی میں. بھیا اگر آپ کو ہر سودا اپنے محلے کی مارکیٹ سے مل رہا ہو تو خواہ پر دیکھ جانا ہے. ہر نبی کا جلوہ چہرہ علی میں. اچھا ایک بات اور ذہن میں آ گئی, ذرا سن لیں, انشاءاللہ کام آئے گی. سورج اور چاند میں روشنی میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سورج غروب ہوتا ہے نا مہینے کے آخری دن, اسی جگہ سے مہینے کے پہلے دن کا چاند طلوع ہوتا ہے. ذرا سمجھے, پھر سمجھے. آخری جہاں سے غروب ہو پہلا وہیں سے طلوع کرے. خاتم الانبیاء نے جاتے ہوئے اسی لیے خود اپنا چہرہ پیچھے رکھا, غدیر میں علی کا چہرہ آگے رکھا کہ میں جانے والا ہوں, یہ آ گیا. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ سورج. اب پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جتنی روشنی ہوتی ہے چاند کی وہ لی ہوئی ہوتی ہے سورج سے. اب سمجھ میں آئی بات کہ منبر سلونی پہ بیٹھنے والا علی جب سلونی سلونی کہتا اور دنیا کہتی یہ آپ کا کمال ہے, علی کہتے میرے استاد محمد کا کمال ہے. شاگرد ہو تو ایسا, استاد ہو تو ایسا. یہ سورج اور چاند. اچھا اب آگے بڑھوں گا میں, مگر ایک بات اور سن لیں, ماشاءاللہ کامن سینس کی بات.